السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبری عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہاں پر اللہ کے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی غرض سے حاضر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہیں، اور علاج جس کا ہو نہ سکا ساری دنیا میں، علاج جس کا ہو نہ سکا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہو، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہو، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہو، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا خوشی
کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہی کہتا ہے شاہد بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے شاہد بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے 2 دن تک سماعت کیا، جو عجائبات ولادت اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جو آپ کا استقبال فرمایا، اور جس طریقے سے دنیا والوں کو متنبہ کر دیا کہ میرے حبیب کی آمد ہو، میرے حبیب کا میلاد مناؤ تو تمہیں ایسی خوشیاں منانی ہیں، اس طریقے سے کہ جس طریقے سے میں نے آسمانوں کو منور کیا، جنتوں کو منور کر دیا، اسی طریقے سے جب تم میں میرا حبیب آئے اور جب تم میں میرے حبیب کا دین آئے تو تم بھی اپنے محفلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو
ایسے ہی چراغوں سے روشن کر دو۔ اور یہ ایک سنیوں کی سعادت ہے کہ ہم اپنے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کو منائیں۔ میلاد منانے کے اندر اور خوشیوں کے اندر پرجوش انداز میں میلاد منائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جوش میں اور ہماری طبیعت یہ ہمارے جوش میں شامل نہ ہو جائے، اس لیے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ محبت یہ طبیعت کو سائیڈ میں رکھ کر کی جاتی ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ نفس کو سائیڈ میں رکھ کر کی جاتی ہے، اور نفس کو بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ڈالا جائے تو اس کو کہتے ہیں واقعی میں یہ بندہ صحیح میلاد منا رہا ہے۔ پھر آپ اپنی طبیعت کے حساب سے میلاد منائیں کہ ناچتے کودتے پھرے اور اللہ نے جو دین کے احکام کو مقرر کیے اس کی خلاف ورزی کرے، تو ایک تو یہ کہ آپ کو جو گناہ ملنا ہے کہ آپ نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر جو ادب کا خیال رکھنا چاہیے تھا اس ادب کو آپ نے پرے رکھ دیا، ادب کے خلاف آپ نے کام کیا۔ دوسری یہ کہ جو آپ کو تو کوئی نہیں پہچانتا، آپ جس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں اسے تو سارے جہان والے پہچانتے ہیں، اور پھر وہ ہستی جو دین لے کر آئی اسے بھی سارے جہان والے پہچانتے ہیں۔ اب آپ کی اس حرکت کو وہ آپ کے ساتھ تو فیٹ نہیں کریں گے، وہ فیٹ کریں گے تو وہ دین اسلام کے ساتھ کریں گے، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے دل میں نقش کر لے کہ میلاد کے موقع پر ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یا آپ کے دین کے ساتھ کوئی طعنہ منسب کیا جائے، متعلق آپ کے دین کے ساتھ کوئی طعنہ کیا جائے، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ ناچنے کودنے اور اسی طریقے سے دوسرے وغیرہ ایسے جو خرافاتی کام ہوتے ہیں ان سے بچیں۔ میلاد کے موقع پر جس قدر ہو سکے ادب کا لحاظ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبیوں کا، اپنے ولیوں کا ادب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم ان کی تعظیم بجا لاؤ اور ان کی توقیر کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول کے میلاد منانے میں ادب کا بھرپور لحاظ رکھے کہ جب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو تب بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہو، اگر جلوس میلاد بھی نکلے تو اس میں بھی چل رہے ہو تو ہاتھ بندھے ہوئے ہو، نظریں نیچی ہو۔ الغرض ایسے طرح طریقے کے خرافات جسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسی باتیں جلوس میلاد میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بے ادبیاں اس طریقے سے اس انداز میں پائی جاتی ہیں جس کا بیان کرنا محال ہے۔ لیکن انسان دوسروں کو سمجھانے کے بجائے اگر ہر انسان بس یہ سوچ لے کہ میں ادب بجا لاؤں تو انشاءاللہ وہ جو نا ادب بجانے والوں کی فہرست ہے اس میں سے کئی نام کم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتنے ہی ادب کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کو منائے تو ہم جتنے لوگ ہیں وہ ادب مصطفیٰ کے ساتھ میلاد منائیں گے تو اتنے بے ادبیوں کی کمی ہو جائے گی۔ تو جب منہ مبارک کی زیارت بھی کرے تو ادب کا لحاظ رکھے، اسی طریقے سے جلوس میلاد اگر نکلے بھی تو اس میں بھی ادب کا لحاظ رکھے، کوئی کام ایسا نہ کرے۔ صلاۃ و سلام پڑھی جا رہی ہو تو اس میں بھی ادب کا لحاظ رکھے۔ ہم عام دنوں میں جتنی بھی مستیاں کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن محفل میلاد ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، صبح کے وقت وہ سہانے وقت کے اندر ہم جب صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوں تو اس میں بھی ادب کے ساتھ آئے، نہ دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آئے، اس لیے کہ میلاد کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ہم جو یہ سنتے آ رہے ہیں یہ آج کے لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ میلاد کسی نے نہیں منایا، حالانکہ آپ دیکھیے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پچھلے تمام بزرگان دین کی تاریخ اور ان کی کتابوں کو دیکھیے، انہوں نے باضابطہ طور پر میلاد کے موضوع پر پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کتابچے انہوں نے رسالے لکھے ہوئے ہیں کہ میلاد کس طریقے سے منایا جاتا تھا۔ جب بھی یہاں تک کہ جب تک یہ سعودیوں کی حکومت نہیں آئی اس سے پہلے عرب کے اندر بھی میلاد منایا جاتا تھا،
جب تک 1923 سے پہلے مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی میلاد منایا جاتا تھا، اور وہاں پر جب بھی 12 ربیع الاول کی وہ ساعت آتی تھی، صبح کا سہانا وقت نمودار ہوتا تھا، تو علماء مکہ اور ارد گرد سے بھی جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، فقہا ہوتے تھے، وہ تمام مسالک کے فقہا جو دوسرے امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، ان تمام کے جتنے بھی مسلک کے علماء ہوتے تھے، وہ تمام اس گھر کے اندر جہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس گھر پر جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر وہ تمام کے تمام میلاد مناتے تھے۔ اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا آپ ہی کے خاندان کے کوئی اور بزرگ، شاید تو یقینی طور پر تو یہ ہے کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، یہ بات بیچ میں نکل گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوا چل رہا ہوں کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھی موقع مل گیا کہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر میں بھی مکۃ المکرمہ میں تھا، اور مکۃ المکرمہ میں اس دن 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور تمام علماء ایک گھر کے اندر جمع ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ یہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی وہاں پر شامل ہو گیا۔ اب وہاں پر جب میں دروازے کے اندر گھسا تو علماء کی مجلس لگ چکی تھی، تمام علماء بیٹھ چکے تھے، میں پیچھے سے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ نے میری آنکھوں پر سے پردے اٹھا دیے۔ وہ جو تمام علماء آقا کا میلاد پڑھ رہے تھے، وہاں پر میں نے ایک نور دیکھا کہ گویا چھت پھٹی ہوئی ہے اور وہ نور آسمانوں کی طرف بلند ہوا ہے۔ ادب کے ساتھ تمام علماء یہ آقا کا میلاد پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر نور کی برسات یہ آسمان سے ہو رہی تھی۔ تو میلاد مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے، وہاں پر نور کی برسات ہوتی ہے، اور جہاں نور کی برسات ہو، رحمت والے فرشتے آتے ہو، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ادب کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھے اور ادب کو بجا لائے، تو اللہ کی رحمتیں، یہ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بھی کچھ چھینٹے آ جائے تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے اور آخرت کی بھی زندگی کو سنوار دے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ سے بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ ادب کے طریقوں سے ادا کریں، تو انشاءاللہ ضرور ہمیں اللہ رب العزت میلاد مصطفیٰ کے برکات نصیب فرمائے گا۔ الغرض ایک دو باتیں اور آگے کی طرف سماعت کرتے ہوئے چلے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم سیرت مصطفیٰ کو 11ویں شریف میں بھی اسی موضوع کو چالو رکھیں گے تاکہ یہ موضوع جہاں تک ہو سکے ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یہ اسی وقت جب آپ خواب میں تھی اور اس وقت وہ رحمت والا ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بتا دیا تھا کہ جب یہ لڑکا پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور حضرت عبد المطلب جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کو بھی جب خوشخبری دی گئی اور وہ آئے تو انہوں نے جب اپنے پوتے کو اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اپنی گود میں لیا تو آپ کو بھی پوچھا گیا کہ عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھو گے؟ تو حضرت عبد المطلب کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلنے والا تھا وہ بھی نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے بھی نام محمد ہی رکھا۔ اب ذرا غور کیجئے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے لے کر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان تمام میں سے کسی کا نام محمد نہیں تھا، یا کسی نے اپنے بیٹوں کا نام بھی محمد نہیں رکھا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اگر کسی کا نام محمد رکھا گیا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کا نام رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے نام محمد کی حفاظت فرمائی اور نام محمد کو پردوں میں رکھا گیا کہ تمام انبیاء آئے، انہوں نے کئی نام رکھے لیکن نام محمد کسی کا نہ ہوا۔ اگر کسی کا ہوا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کا نام ہوا، اور اس نام کی برکتیں ایسی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس نام والا ہوتا ہے، یعنی اپنے بیٹے کا نام اگر کوئی محمد رکھے تو اللہ رب العزت اس نام محمد کی برکت سے اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔
اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ جس کا نام محمد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، میں جس کا بھی نام میرے محبوب کے نام کے مماثل ہوگا، اس کے مثل ہوگا، جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں جلایا نہیں جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جمع ہوں گے اور ایک طرف کیا جائے گا ان کو کہ جن کو جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ان کے اوپر ایک توجہ پڑے گی، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ان کے اوپر خصوصی توجہ فرمائے گا رحمت کے ساتھ۔ تو پھر ان تمام کو حکم دیا جائے گا کہ ان تمام کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دیا جائے، ان تمام کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو وہ تمام لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ زندگی بھر وہ تمام لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، جن کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ تو اب وہ تمام حیرت میں ہوں گے کہ یہاں پر ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور ایک ایک نیکی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہاں ہمارے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے کہ زندگی بھر ہم نے صرف اپنی زندگی کو یہ گناہوں کے اندر ہی بسر کی ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کا حکم سنا دیا۔ تو جاتے ہوئے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا کہ تو نے ہمیں جنت کس وجہ سے عطا فرمائی، کیونکہ ہمارے نام اعمال جو ہمارے ہاتھوں میں دیے گئے تو اس کے اندر تو ایک بھی نیکی نہیں پائی گئی، گناہ ہی گناہ تھے، پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک صرف اور صرف گناہ تھے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا حکم عطا فرما دیا۔ کہا کہ لوگوں، جو تمہارا نام ہے وہ محمد ہے، تم تمام کا نام، اور میں نے اپنے حبیب کے اس نام محمد کی برکت سے تمہیں جنت عطا فرما دی، اپنے حبیب کے نام محمد کی برکت سے تمہیں جنت عطا فرما دی کہ تم نے نام رکھا تھا تو میرے حبیب والا نام رکھا تھا۔ میری عزت کو یہ گوارا نہیں، میری غیرت کو، کہ میرے حبیب کا نام بھی جس ذات کے ساتھ پایا جائے جہنم کی آگ کے اندر وہ جلایا جائے۔ کہ میری عزت اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حبیب کے نام والا شخص بھی یہ جہنم کے اندر جلائے جائے، اور جہنم کا داروغہ جب پکارے کہ یہ کس کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جہنم کے اندر یہ آواز دی جائے اور جہنم کے اندر نام محمد گونجے، کہا مجھے میری عزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حبیب کا نام بھی جہنم میں پہنچے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ الغرض نام محمد کے ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ محمد کے معنی ہوتے ہیں بار بار حمد کیا گیا، یعنی جس کی بہت ساری حمد کی گئی ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت ساری بار حمد کی گئی ہو، صرف تعریفیں کی گئی ہو، تو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلا نام تھا احمد، وہ بھی معنی یہی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کرنے والا، احمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جب پیدا کیا گیا، بنایا گیا، تو اس وقت سے لے کر آپ کی ولادت بشری تک آپ نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی کہ اس کے بعد جب آپ کو پیدا کیا گیا تو آپ کا نام جو احمد پہلے تھا اسے بدل کر محمد رکھ دیا گیا، کہ اب اس کے بعد جب ان کا نام محمد رکھا گیا تو پھر جب ان کی ولادت ہو گئی تو اس وقت سے لے کر اب اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور ایسی تعریف فرمائی کہ ایسی تعریف کہ ہر ایک زبان کے اوپر اپنے محبوب کے نام کو رکھ دیا، اور پھر ایسی تعریف کہ ہر کوئی انسان یہ آپ کی تعریفیں کرتا رہا۔ تو نام محمد کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جس کی بہت بار تعریف کی گئی ہو۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب ولادت ہو گئی تو سب سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سپرد کیا گیا، اور کئی دنوں تک حضرت صوبیہ یہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ بنی سعد کا ایک قبیلہ تھا جو عرب کے گرد و نواح کے اندر رہ رہا تھا، مکہ کے گرد و نواح کے اندر وہ قبیلہ آباد تھا جسے بنو سعد کہا جاتا تھا۔
تو بنو سعد کا یہ قبیلے کی عورتیں چونکہ وہ گاؤں اور بستی کے رہنے والے تھے، تو اب وہ لوگ جب مکۃ المکرمہ یا بڑی بڑے جو شہر ہوتے تھے وہاں پر جاتے تھے، اور وہاں کی جو آبادی کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے ان بچوں کو لے آتے تھے اور ان کو دودھ پلایا کرتے تھے، کہ جس سے چونکہ وہ گاؤں میں رہنے والی عورتیں ہوتی تھی جن کو کوئی بھی مزدوری نہ ملتی تھی، تو وہ دودھ پلانے بچوں کو لاتی تھی، تو ان کو اس 2 سال کے انہیں مزدوری عطا کی جاتی تھی، یعنی جو دودھ جن کا بچے ہوتے تھے وہ ان کو مزدوری عطا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک دوسرا بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا، چونکہ مکہ جو شہر تھا اور شہر کے اندر ارد گرد کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، جس سے جو اصل زبان ہوتی تھی اس کے اندر وہ زبان کھچڑی بن جاتی تھی، یعنی اس کے اندر ہر طریقے کے لفظ شامل ہو جاتے تھے، جس سے وہ بچے فصیح و بلیغ عربی بول نہ پاتے تھے۔ تو عرب کے لوگ اپنے بچوں کی پرورش یہ گاؤں میں کراتے تھے، بستی کے اندر کراتے تھے، تاکہ ان کی جو زبان ہو فصیح و بلیغ زبان ہو۔ اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا قول بھی ہے کہ میں بہت بڑی شان والا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے قریش قبیلے میں پیدا فرمایا، اور میری جو زبان ہے وہ فصیح و بلیغ ہے، اس لیے کہ میں نے پرورش بنو سعد قبیلے کے اندر پائی ہے۔ تو گویا وہ بنو سعد قبیلہ جو تھا وہ بڑی ہی فصاحت اور بلاغت والی زبان رکھنے والا قبیلہ تھا۔ تو الغرض وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش ہوئی۔ اس کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ بنو سعد قبیلے کی کچھ عورتیں یہ مکۃ المکرمہ میں آئی، اور انہوں نے وہاں پر بچوں کو طلب کیا، اور جس کے گھر پر بھی بچے ہوتے تھے وہ تمام قبیلے کی عورتیں وہ ایک ایک کے گھر پر پہنچی اور بچوں کو حاصل کرنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اس قبیلے کی ایک عورت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہماری بستی کے اندر سوکھا اس طریقے کا پڑا ہوا تھا، ہماری بستی کے اندر سوکھا اس طریقے کا پڑا ہوا تھا، قحط سالی ایسی تھی کہ ہماری زمینوں میں چارہ بھی نہیں پایا جاتا تھا، ہمارے جانور یہ دبلے پتلے ہو چکے تھے اور ان کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہ پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ درخت جو تھے ان درختوں کے اوپر پتے بھی نہیں پائے جاتے تھے کہ جس کو ہم توڑ کر ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ کہا کہ ہم پانی کے اوپر کبھی گزارا کر لیتے، کبھی کھجوروں کے اوپر گزارا کر لیتے، ہمارے پاس کھانے کی بھی کوئی چیزیں موجود نہ تھی، اور جانوروں کے بھی کھانے کے لیے کوئی اتنا سبزہ نہیں تھا، بس جانور ایسے پھرتے رہتے تھے، تمام کے جانور یہ دبلے پتلے ہو چکے تھے، اور اس دبلے اور سوکھے پن کی وجہ سے میرا جسم بھی بالکل دبلا پتلا ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اتنی نحیف اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میری پستانوں کے اندر دودھ بھی نہیں تھا، میرا ایک بچہ تھا کہ جو دودھ نہ آنے کی وجہ سے وہ ہما وقت روتا رہتا اور روتے رہتے، اور اسی طریقے سے ہماری جو راتیں بھی گزرتی وہ بے سکونی کے اندر گزرتی تھی، بے چینی کے اندر گزرتی تھی، کبھی ہمیں چین ہی نصیب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ غریبی اور محتاجی کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم صبح کو پیٹ بھرتے، اگر صبح تھوڑا بہت کھانا نصیب ہوتا تو شام کو کھانا تک بھی نصیب نہیں ہوتا، ہمیں بھوکے سونا پڑتا، اور بھوک کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش بھی نہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں کہ مکہ والوں سے چونکہ وہ لوگ عرب کے سردار لوگ تھے، کہا ان کے بچے مل جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ مزدوری ہمیں مل جائے گی، جس سے ہماری پرورش اور ہمارے گزارے کے لیے کچھ کفایت کر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بہت ساری عورتیں ایک ساتھ میں مل کر یہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ تمام کے پاس جانور بھی جو تھے وہ کچھ اعلیٰ درجے کے تھے کہ وہ اچھے طریقے سے راستے میں سفر کر سکتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہماری غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس جو جانور بھی تھا اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے سوار بھی نہ ہو سکتے تھے، کہ اگر ہم اس کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے تو وہ جانور بہت ہی کمزور، اس طریقے کا کمزور تھا کہ وہ راستے میں چلتے چلتے کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی اپنی پاؤں کو آگے سے جھکا لیتا تھا، اور اسے بڑا مارنا پڑتا تو وہ راستے کو طے کر پاتا۔ کہتے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، لیکن اس کے بھی تھن سوکھ چکے تھے، ہم اس کا بھی دودھ نہیں پی سکتے تھے کیونکہ اس کا دودھ آتا ہی نہیں تھا۔
ہمارے پاس ایک دراز گوشت تھا جسے گدھی کہا جاتا ہے یعنی گدھا، اور وہ مادہ تھی یعنی گدھی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سوار ہوئی اور اپنا ایک بچہ بھی ساتھ میں تھا، لیکن بچہ اور میں، ہم دونوں کا، میں عورت تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ گدھی، وہ دراز گوشت یہ ہمارا بھی وزن نہ اٹھا سکتی تھی۔ تمام لوگ اپنی سواریوں کی تیزی کے ساتھ یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے میرا شوہر ڈانٹتا رہتا، وہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، مجھے ڈانٹتے رہتے کہ اپنے دراز گوشت کو، اپنی سواری کو تیز بھگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں ہر چند کوشش کرتی اور اپنی سواری کو بھگانے کی کوشش کرتی، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ سواری چلنے کے لیے تیار نہ ہوتی، وہ اپنی ہی رفتار کے ساتھ اور اپنی ہی چال کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں اسی عالم کے اندر ہم مکہ المکرمہ پہنچے۔ غریبی کا یہ عالم تھا، گھر کے اندر بھی فاقے موجود تھے، گھر کے اندر کئی دنوں تک چولہا نہیں جل رہا تھا، جانوروں کو کئی دن تک چارہ نصیب نہ ہوتا تھا، میری پستان کے اندر دودھ نہیں تھا، اور ہم مکہ کے سرداروں کے پاس پہنچے۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک نے میرے حال کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، ایسے تو میں پہلے ہی سے لیٹ وہاں پر پہنچی تھی۔ جس وقت میں مکہ میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اپنے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ تمام کے تمام کو بچے مل چکے ہیں، وہ تمام کے تمام کو بچے مل چکے ہیں، اور بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بھی پیش کیا گیا۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ یہ سنتی تھی کہ وہ بچہ جو آیا ہے وہ یتیم ہے تو وہ ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ یتیم تو ہے لیکن در یتیم ہے، جو یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں یہ ایسے یتیم ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں تمام بچوں کو لے لیا گیا، حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے نہ لیا۔ ان تمام جو اپنی تیز رفتار سواریوں کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچ چکی تھی، ہر ایک کو بچے مل گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری غریبی کا یہ عالم تھا، دوسری طرف میں مکہ بہت لیٹ پہنچی تھی، اب یہاں پر کوئی بچہ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت حلیمہ بھی جانتی نہیں تھی کہ میری غریبی کو دور کرنے والا اور میری غریبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ایک ایسا بابرکت بچہ مجھے ملنے والا ہے کہ جس کے بعد میرے گھر سے غریبے لوگ یہ محتاجگی کے ساتھ میرے گھر کے دروازے کے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہاں پر میرے گھر کے دروازے پر تمام دوسرے امیر لوگ بھی یہ یہاں پر دامن پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رب کریم مجھے ایسا غریب نواز بچہ عطا فرمائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں اسی فکر میں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے مکہ کے اندر سے مجھے کوئی بچہ نہ ملے اور مجھے خالی ہاتھ یہاں سے لوٹنا پڑے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہاں پر دیکھا کہ وہ مکہ کی گلی کوچوں کو گھوم رہی تھی، یہاں تک کہ کوئی بھی بچہ نہ ملا، تو آخر کار اس نے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے جاتے ہوئے سوچا کہ لاؤ خانہ کعبہ تک آ چکے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف ہی کر لیتے ہیں، طواف کر کے ہم یہاں سے واپسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ادھر میرا شوہر مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ تیری سواری کی وجہ سے ہمیں کوئی بچہ نہ مل سکا۔ ہم خانہ کعبہ میں پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ وہاں پر ہماری نظر ایک ایسے جاہ و جلال والے شخص کے اوپر پڑی کہ جس کے اندر نورانیت پائی جا رہی تھی، جو اپنی بزرگی کے جس کے جسم اقدس سے تقدس اور بزرگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہم نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ ہمارے طرف مخاطب ہوئے، کہا کہ کہاں سے آئے ہو، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنو سعد قبیلے سے ہیں۔ کہا کہ تم وہی لوگ ہو جو مکہ کے اندر یہ بچوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہو؟ کہا ہاں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے جسم اقدس سے ہمیں بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ لگتا ہے کہ یہاں کے سردار ہے؟ کہا ہاں، لوگ مجھے قریش کا سردار کہہ کر بلاتے ہیں۔ کہا کہ بالفعل ہم واقعی میں یہاں پر بچہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن پورے مکہ کا ہم نے طواف کر لیا، پورے مکہ کی گلی کوچوں کو چھان مارا، لیکن یہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں بچا۔ کہا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے حلیمہ، یہاں پر کسی اور کے یہاں تو کوئی بچہ بچا ہو یا نہ بچا ہو، لیکن میرا ایک پوتا ہے جو یتیم ہے، میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، اور وہ ایسا بابرکت بچہ ہے کہ اگر تم اسے لوگی تو اس کی برکتیں حاصل کرو گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ تو یتیم بچہ ہے، لیکن
لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو خیال آیا کہ بغیر کسی بچے کے واپس جانے سے لوگ مجھے تمام عورتیں تانا دے گی، میری سواری کو تانا دے گی۔ کہا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گی، اسی بچے کو، اسی یتیم بچے کو ہی لے لوں گی تاکہ میں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹ سکوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ہمیں ان کے بچے کو لے لینا چاہیے۔ اگر حضرت عبد المطلب مجھے اپنے ساتھ لیے اور حضرت آمنہ کے خانہ کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے، وہاں پر جیسے ہماری حاضری ہوئی، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آقا اس قدر گہری نیند کے اندر سوئے ہوئے تھے کہ آپ کے کھرانٹوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور ایسی کھرانٹوں کی آوازیں کہ جو آوازیں محمود تھی، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت تھی۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ کہ میں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر سے جب چادر ہٹائی تو ایک ایسا نور منور ہوا کہ جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور آسمان تک کے تمام محلات کو اور آسمان تک کی تمام چیزوں کو میں نے ایک نظر کے ساتھ دیکھ لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بس میرا دل اسی وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فریفتہ ہو گیا کہ واقعی میں اللہ نے مجھے بڑی شان والا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا، اتنی خوبصورتی والا بچہ، اتنی نورانیت رکھنے والا بچہ میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، جیسے اپنے گود میں لیا اور آپ کے سینے مبارکہ کے اوپر ابھی میں نے ہاتھ رکھا تھا کہ اسی ہاتھ رکھنے کی بنا پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ میرے آقا کی جب آنکھ کھلی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں وہ پہلا نور جو میں نے چادر کے ہٹانے کے وقت دیکھا تھا، میرے آقا نے جب اپنی آنکھ کھولی تو اس سے دو والا نور وہاں سے منور ہو گیا، وہاں سے دو بالا نور وہاں سے ایسا منور ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، کہتی ہیں میرے سینے کے اندر کوئی دودھ نہ پایا جاتا تھا، ایک قطرہ بھی نہ پایا جاتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا جو بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بھی تڑپ رہا تھا، لیکن چونکہ مجھے وہ بچے کو حاصل کرنا تھا، میں نے ان کی والدہ کو اور گھر والوں کو دکھانے کے طور پر اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنی دانی جانب کی پستان آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں رکھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اس شان والے آقا پر، اس نور والی ذات پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، جیسے ہی اس نے اپنا منہ یہ میرے پستان کے ساتھ لگایا تھا، کہتے ہیں اس قدر دودھ جاری ہو گیا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکم شیر ہو کر پیا، شکم شیر ہو کر پیا۔ کہتے ہیں اسی وقت میرے بدن کے اندر اچانک ایک ایسی لہر دوڑی کہ ابھی تک تو میں اپنے آپ کو کمزور شمار کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں نے اچانک دیکھا کہ میرے جسم کے اندر گویا ایک طاقت پیدا ہو چکی ہے، ایک قوت پیدا ہو چکی ہے، اور میری پستانوں سے دودھ جاری ہو چکا تھا۔ الغرض ایک پستان سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دودھ پیتے رہے۔ اب میں نے اس دوسری پستان کی طرف، بائیں جانب کی طرف بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متوجہ کیا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ نے دوسری پستان کے ساتھ اپنا منہ بھی نہیں لگایا، اپنا منہ بھی نہیں لگایا۔ گویا کہ اسی وقت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ پیغام دیا کہ محمد عربی یہ لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا کو انصاف سے بھرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اسی وقت یہ پیغام دیا کہ میرا ایک اور بھی رضائی بھائی ہے جو تمہارا بیٹا ہے، یہ دودھ پینا یہ اس کا حصہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں 2 سال تک آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ پیتے رہے، لیکن ہمیشہ دائیں جانب سے ہی دودھ پیا، دائیں جانب سے ہی دودھ نوش فرمایا، بائیں جانب اپنا منہ کبھی بھی نہیں لگایا۔ بائیں جانب سے میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دائیں جانب سے دودھ پیتے رہتے۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس وقت وہاں سے لیتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر میں اپنے قیام کی جگہ پر پہنچ گئی،
اور وہاں پر پہنچ کر میرے شوہر کو وہ تمام باتیں بتائی کہ جب میں نے ان کے چہرے پر سے پہلے پردہ ہٹایا تو ایک نور کی شعاع وہاں سے نکلی. کہا جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو نور کی ڈبل شعاعیں وہاں سے نکلی. غرض حضرت حلیمہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام واقعات کو، تمام بابرکت والی نورانی باتوں کو وہ سناتی جا رہی تھی. ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر جن کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ تو نے بڑا ہی، وہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے بڑا ہی بابرکت بچہ حاصل کر لیا ہے، تو نے بڑا ہی مبارک بچہ حاصل کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ میں نے ان کے حالات مکہ والوں کی زبان سے سنے ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے یہود کے علماء کے دین کا چین چھین جا چکا ہے اور رات کی نیندیں بھی چھین جا چکی ہیں. کہ اس وقت سے وہ یہودی علماء یہ بے چین ہو چکے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے. تو یہود کے تمام علماء کی نیندیں اڑ چکی ہیں. کہا کہ حلیمہ اپنے حال کو یہ کسی پر ظاہر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بڑا ہی متبرک بچہ تو نے حاصل کیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں اپنے گھر پر لے کر آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا میرے شوہر اپنی اونٹنی کی طرف متوجہ ہوئے. جیسے ہی اونٹنی کے پاس پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی جو بالکل کمزور اور ناتواں تھی، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ بالکل لاغر اور بڑی مضبوط اونٹنی ہو چکی ہے اور اس کے تھن بھی بھرے جا چکے ہیں. میرے شوہر وہاں پر پہنچے، ایک برتن لیا اور اس برتن کے اندر دودھ دونے لگے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں وہ اونٹنی جو اب تک ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی، لیکن اس نے اس قدر دودھ دیا کہ میں نے بھی شکم شیر ہو کر پیا، میرے شوہر نے بھی شکم شیر ہو کر پیا، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ جو بھوک اور مفلسی کی وجہ سے ان کے گھر کے اوپر بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہم نے ان تمام کو دودھ پلایا، ہم نے ان تمام کو دودھ پلایا. میرے شوہر پھر سے میری طرف مخاطب ہوئے، کہا حلیمہ ہماری اونٹنیاں تو کمزور تھی، ہمارے سینے کمزور تھے، ہماری ذاتیں کمزور تھی، ہمارے یہاں پر کھانے پینے کا کوئی سبزہ نہیں تھا، لیکن یہ بڑے بابرکت بچہ ہے، یہ برکت والا بچہ ہے کہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیا، پھر حضرت آمنہ کے پاس پہنچی اور وہاں سے رخصتی کی اجازت چاہی. ان تمام واقعات کو انشاءاللہ ہم کل تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہوئے چلیں گے. آج دھیان بھی بھٹک رہا ہے، پریکشا کے رزلٹ بھی سنانے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمیشہ ہمیشہ اپنی زبانوں سے بیان کرنے والا بنائے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوٹ کوٹ کر ہمیں محبت عطا فرمائے. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت عطا فرمائے، ایسا عشق عطا فرمائے جیسا حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا، ایسی محبت عطا فرمائے جو حضرت عمر کو نصیب ہوا.